سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ اور میں ہوں نوشین طارق۔ ایز یوزول جناب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب، اور آج ہم پولیٹیکل انسائٹس پر تو بات کریں گے لیکن میں اپنے ویورز کو خاص کر جو انٹرنیشنل کرکٹ ہمارے ملک میں ریوائیو ہو رہا ہے اس پر مبارکباد بھی دوں گی، اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل کے سوشل میڈیا پر جو ہم لوگ کوریج کر رہے ہیں اس پر اپنے کامنٹس کا اظہار بھی کریں۔ تو السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ سنیں خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک۔ آپ کرکٹ دیکھیں گے؟ کیوں نہیں دیکھوں گا؟ کیا مجھے انٹرٹین ہونے کا حق نہیں ہے؟ بالکل نہیں، میں نے کہا کچھ لوگوں کو نہیں پسند ہوتی نا۔ نہیں، کرکٹ مجھے بہت پسند تھی، لیکن 1999 کا جو ورلڈ کپ تھا اس میں جس فائنل میں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ آئیڈیل تھی، لیکن جتنا برا پرفارم کیا انہوں نے اس کے بعد میرا دل ٹوٹا تھا۔ آسٹریلیا اور پاکستان کا میچ تھا، انگلینڈ کا لارڈس کرکٹ گراؤنڈ تھا، اور وہاں پر جس طرح تہذیب امیز طریقے سے پاکستان ہارا، وہ کوئی چیمپئنز ٹیم نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد سے میں نے کرکٹ کو فالو کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، ویسے بہت سے لوگوں کا دل ٹوٹا تھا، لیکن اب یہ تو پاکستان کے لیے ایک اچھی بات تو یہ ہے نا کہ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم کو فالو، ایک ٹائم تو ایسا آ گیا تھا بیچ میں کہ مجھے کرکٹ پلیئرز کے نام نہیں پتا تھے، یعنی خالی ہاکی تو دور کی بات ہے، یعنی کرکٹ جو سب لوگ فالو کرتے تھے ہماری جنریشن کا کم از کم، تو مجھے ان کے پلیئرز کے نام نہیں پتا تھے۔ اور اس سے پرانے والے کی بات کر لیں تو کوئی ایسا پلیئر نہیں جس کا نام نہ پتا ہو، جو جس نے 2 میچ بھی کھیلے ہیں تو ان کے نام پتا ہے۔ ہاں جی، ایون کہ مطلب ہم جاتے تھے میچ، میں گراؤنڈ پہ جا کے میچ دیکھتا تھا، اسٹیڈیم میں جا کر، اگر پنڈی میں کوئی اسٹیڈیم میں میچ ہوا تو پھر میں نے کوئی مس نہیں کیا، چاہے وہ ٹیسٹ کرکٹ تک دیکھتے تھے جا کر۔ اس بار دیکھیں گے اس مرتبہ اب تو کچھ مجبوریاں اور ہو گئی ہیں، زندگی ہے، ذمہ داری ہیں، اب تو ٹیلی ویژن کے اوپر ہی دیکھ لیتے ہیں میچ وغیرہ تھوڑا بہت۔ چیمپئنز ٹرافی کی عرصہ ہو گیا۔ دیکھیں چیمپئنز ٹرافی کی بات جو کر رہے ہیں نا، دیکھیں یہ پاکستان کی کامیابی ہے، بالکل یہ پاکستان نے ثابت کیا۔ جس طرح دیکھیں پہلے ایس سی او کا انعقاد کیا جس میں 40% آف ورلڈ پاپولیشن کے لیڈرز، نمائندگان جو ہے وہ اسلام آباد آئے، اور پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ وہاں پر اس کو ہوسٹ کیا، پیسفل طریقے سے، اور بڑی رنگا رنگ تقریبات کی گئی۔ اس مرتبہ بھی پاکستان پر یہ جو 8 ممالک کھیل رہے ہیں اس میں یہ اعتماد ہے، سوائے ایک ملک کے جس کا نام ہندوستان ہے جی، کیونکہ ہندوستان میرے خیال سے بھول گیا کہ اس کے وزیر خارجہ جے شنکر اسلام آباد ایس سی او کانفرنس کی جو تقریب تھی اس میں شرکت کر کے گئے ہیں، تو پھر ان کی جو ٹیم ہے اس کے حوالے سے کیا خدشات تھے ان کو؟ ابھی ہاں، ان کے جرنلسٹ کو بھی ہم نے ویزے دے دیے ہیں، لیکن وہ اپنے کھلاڑیوں کو نہیں آنے دینا۔ بیسکلی یہ جو بھارت کا جو کرکٹ بورڈ ہے اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے جی، اچھا حکومت کا مسئلہ، یہ بھارت کے کرکٹ بورڈ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایشو جو ہے یہ اس مائنڈ سیٹ کا ہے، انتہا پسندی کا ہے، اس مطلب جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان مخالف فوبیا کا ہے، کہ اگر ہم نے ٹیم بھیجی تو ہماری ٹیم جو ہے نا وہ پاکستان کے اور ہندوستان کے تعلقات اگر لوگ کرکٹ کی طرف سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ شاید ان کی انتہا پسندوں کو مشکلات ہوں گی۔ ویسے تو یہ الزام پاکستان کو عائد کرتے ہیں کہ پاکستان امن نہیں ہونے دیتا، لیکن یہ ایکچولی ہندوستان کے وہ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان کے اور ہندوستان کے تعلقات اچھے نہیں ہونے دیتا اور کشمیر ڈسپیوٹ کو ریزالو نہیں ہونے دیتا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں اس کی بہت بڑی مثال جو ہے کرکٹ ہے، کھیل کا میدان ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک نے جیتنا ہے ایک نے ہارنا ہے، پاکستان کی دفعہ جیتا ہے کہ دفعہ ہندوستان جیتا ہے، تو جیت تو کسی کے نام ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اس سے بہتر کیا سین ہو، فار ایگزامپل ہائپوتھیٹکلی کہ کوئی میچ ہو پاکستان کے اندر، ایک میچ پاکستان جیت رہا ہو، ایک جو میچ جو ہے وہ انڈیا جیت رہا ہو، اس طرح ہندوستان میں میچ ہو، کوئی میچ پاکستان جیت رہا ہو کوئی انڈیا جیت رہا ہو، تو یہ اس نے آپ نے کرکٹ کو پروموٹ کرنا ہے، آپ نے کھیل کو فروغ دینا ہے، اور آپ نے اپنی عوام کو انٹرٹین کرنا ہے، اور دونوں ملکوں میں امن قائم رکھنے کے لیے بڑا اچھا طریقہ ہے، بہت اچھا طریقہ ہے کلچر۔ کرکٹ ڈپلومیسی کا نام سنا تھا نا آپ نے؟ جی بالکل، تو یہ یہی تھی نا، لیکن بیسکلی اس سے رائے فرار اختیار کرتا ہے ہندوستان، تو ٹھیک ہے ہم نیوٹرل وینیو پر کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ اب دبئی میں میچز ہوں گے، بالکل، اب دبئی میں بھی پاکستانی موجود ہیں، دبئی میں بھی جو ہے ہندوستانی موجود ہیں، تو وہاں پر وہ جو گراؤنڈ ہوگا وہ فل ہوگا۔ اور دیکھیں کرکٹ کے اندر اس سے بڑا میچ کوئی نہیں ہوتا، یعنی جو رائٹس بکتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے میچ کے، جو اس کے براڈ کاسٹ رائٹس بکتے ہیں، جو ان کی کاسٹ جو ایڈورٹائزمنٹ ملتی ہے اس کو،
وہ دنیا میں کسی سپورٹ میں اتنی جو ہے نا پیسہ نہیں بن رہا ہوگا, بالکل. اور یہ اتنی بڑی دنیا کی پاپولیشن اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ بہت بڑا میچ ہوتا ہے. ہاں ٹکٹس بھی بلیک مارکیٹ میں, نہیں ٹکٹس نہیں جی, جو اس کے رائٹس بک رہے ہوتے ہیں, جو اس کے براڈ کاسٹ رائٹس بکتے ہیں, جو اس پر ایڈورٹائزمنٹ بکتی ہے, کمال ہے. تو یہ ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ کھیلے بغیر اتنا بڑا ان کو جو ہے نا وہ انسینٹیو نہیں مل سکتا, اور پاکستان کو بھی ہندوستان کے ساتھ کھیلے بغیر نہیں مل سکتا. تو ٹھیک ہے, انہوں نے چوز کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کے میدان پر نہیں کھیلنا چاہتے, ان کو انسیکیورٹی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہندوستان کو دبئی میں پاکستان شکست دے گا انشاءاللہ. یہ تو ہماری بھی دعا ہے. چلیں اور ویسے بات سنیں, اگر اللہ کرے کہ ایسا ہو اور برے طریقے سے ہندوستان ہارے تو کتنی خوشی ہوگی, ہے نا, بہت خوشی ہوگی. یہ تو ہے. چلیں جی اب تھوڑی سی سیاسی باتیں کر لیتے ہیں. سیاسی بات میں سب سے پہلے تو یہ صاحبزادہ حامد صاحب نے ایک نیا دعویٰ کر دیا جناب. وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی مریم صاحب کی, وہ پہلے بھی عمران خان کو انہوں نے ریلیز کروا دیا تھا, اور پھر کیا ہوا, نہیں ابھی تو پھر ان کی خبر جو ہے جو وہ پیشن گوئی تھی وہ ان کے منہ پر آگ لگی. دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان کو بات وہ کرنی چاہیے جو اس کو یقین ہو, اسپیشلی پولیٹیشین کو اس کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. اگر آج ان کے بڑے بڑے دعوے, میں پچھلا دعویٰ جو ہے ان کا جو بہت بڑا دعویٰ تھا کہ ان کا چند ہفتوں میں, مطلب چند ہفتے, اب چند 100 ہفتے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو مجھے نہیں پتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینوں میں نااہلی ختم کرنے کی ان کو پیشکش کی. اچھا, اب وہ تو پہلے تو نااہلی ختم کرنا چھوڑے نا, عمران خان صاحب باہر آ رہے تھے, پہلے اس پر آئیں ذرا. یہ عمران خان صاحب باہر آ گئے ہیں, نہیں آئے. اس ٹائم یہ سمجھ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ باہر آئے گا تو اس سے پہلے ہی حکومت بہت بکلاٹ کا شکار ہے, کیا کرے گی, شاید 20 جنوری سے پہلے ہی عمران خان صاحب کو ریلیز کر دے گی. تو حکومت نے کیا کرنا تھا, وہ تو عدالتوں نے ریلیز کرنا تھا. پھر اس کے بعد ہوا کیا, ان کے دعوے کے بعد کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہونے پر عدالت سے 14 سال کی سزا ہو چکی ہے عمران خان کو. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کنوکٹ ہو چکی ہے, ان کی چوری ثابت ہو چکی ہے, وہ چور ثابت ہوئے ہیں عدالت کے اندر, اور ابھی ان کی اپیل نے سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی ہائی کورٹ میں. تو یہ پہلے ہی جناب 3 مہینے میں عمران خان کی نالی ختم ہو جائے گی. مطلب ایسی بات کر رہے ہیں کہ ان کو پیشکش ہو رہی ہے, یہ ہوائی باتیں ہیں. دیکھیں پولیٹیشین کو اپنی بات کو, اپنی کریڈیبلٹی کو قائم رکھنا چاہیے. صاحبزادہ حامد رضا, میں نے پہلے بھی کہا تھا, ان کا ایک جو والد صاحب ہیں ماشاءاللہ ایک بڑے باکردار آدمی تھے, بڑے وزادار آدمی تھے, بڑی تولی ہوئی گفتگو کرتے تھے, بڑے نفیس انسان تھے. ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ان سے میں نے ہمیشہ یعنی انہوں نے مجھے سبق سکھایا تھا کہ جی جو ہماری مرکز کی حکومت ہے اٹس ایکچوئل بیٹل آف پنجاب. جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے والد صاحب تھے, انہوں نے مجھے سمجھائی تھی کہ میں تھا مطلب ینگ جرنلسٹ تھا, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ بیٹل آف پنجاب ہے. بیٹل آف پنجاب میں جو پنجاب کا مارکا جیتے گا, زیادہ نشستیں قومی اسمبلی کی نکالے گا, وہی مرکز میں حکومت بنائے گا. تو مسلم لیگ نواز کی پنجاب کی بھی اس وقت جو ہے صوبائی حکومت تھی. تو انہوں نے کہا جی کہ مرکز میں 2013 کے جب الیکشن ہوں گے تو انہیں یقین تھا کہ پنجاب کو کلین سویپ کرے گی مسلم لیگ نواز, اور پھر 100+ نشستیں لے کر جو ہے نا وہ مرکز میں حکومت قائم کر لے گی. تو وہ ہی واز ویری ریئلسٹک اپروچ ہوتی تھی ان کی, اور وہی اپروچ سے مجھے ان کو سیکھنے کو ملا. تو میں حامد رضا صاحب میرے ہم عمر ہی ہیں, شاید 1-2 سال کا فرق ہوگا ہمارا اوپر عمر کا. تو حامد رضا صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس وہ پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے. حامد رضا صاحب کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے, اور انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے. ان کو ایسی پیشن گوئیوں سے, ایسی جو چیزیں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اور جو پیشکش کی بات کر رہے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے جی. یا ان کو مسلسل کو غلط فیڈ کر دے رہا ہے, اور اس فیڈ کے اوپر وہ آگے سے جو ہے نا وہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. تو حامد رضا صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ جو ان کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں لوگ, وہ ان کے ساتھ فیئر نہیں کر رہے. اور بہت سی چیزیں مجھے بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ دفعہ نا خبریں آ رہی ہوتی ہیں, اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں, ہم ان کو ایویلویٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جناب اس میں صداقت ہے. 2-3 جگہ سے کاؤنٹر چیک کرتے ہیں. کاؤنٹر چیک کرنے کے بعد بھی اگر بات 100% شور نہ ہو تو بہت مرتبہ بات کو ڈائجسٹ کر دیتے ہیں, آگے بات بیان ہی نہیں کرتے, وہ بات سنی انسنی کر دیتے ہیں, یا اپنے پاس انفارمیشن رکھ لیتے ہیں, کہتے ہیں دیکھتے ہیں 2+2 4 کیا ہوتا ہے, اپنا انالیسس بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ, اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں, اور پھر خبر جو دینی ہوتی ہے وہ بڑی تول کر دیتے ہیں جب اس کی ہر چیز جو ہے نا ہر چاروں طرف سے کنفرمیشن ہو چکی ہو. اچھا حسن, یہ اگر ان کی روز کی باتیں جو ہے غلط ثابت ہوں گی تو پھر صاحبزادہ صاحب کے جو اپنے ووٹر ہیں نا حلقے کے, وہ بھی ان پر اعتماد نہیں کریں گے. یار یہ تو نیشنل لیول پر آ کر بات غلط کر جاتا ہے,
اور پھر جو اس کی بات درست نہیں ہوتی تو ہم اس پر اعتماد کیوں کریں. تو اعتماد کسی کے اوپر قائم کرانا، عوام کا اعتماد، اپنے حلقے کے ووٹر کا اعتماد قائم کرانا آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے. اچھا ساتھ میں نا انہوں نے جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو بھی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا. ویسے یہ بتائیں کہ خان صاحب خط تو آرمی چیف کو لکھ رہے ہیں، تو مریم نواز کیوں کہہ رہی ہیں کہ وہ منت ترلے کریں گے اور یہ وہ، ان کو تو نہیں لکھ رہے وہ خط؟ نہیں ان کو نہیں لکھ رہے، چیف آرمی اسٹاف کو لکھ رہے ہیں نا. ہاں تو وہ مطلب کیوں کہہ رہی ہیں کہ منت ترلے کر رہے ہیں مجھے نکالو؟ نہیں میں مریم نواز سے متفق نہیں ہوں. عمران خان صاحب جو ہے وہ منت ترلا نہیں کر لے. ان کی بھی کوئی ایسی کوئی خواہش تو نہیں کہ ان کو بھی خط لکھا جائے؟ نہیں وہ ڈٹ کے فریاد کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈٹ کے فریاد لگا رہے ہیں کہ جناب مجھے کسی طریقے سے NRO دے دو. NRO کی اور کیا تعریف ہوتی ہے. یہی ہے بار بار کبھی کہتے ہیں جناب اسیران کی ہم رہائی چاہتے ہیں، کبھی یہ چاہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں پھر ہم کورٹ سے کیسز سنیں گے، کبھی کیا ہزار پینترا بدلتے ہیں. تو میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب اب ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. ان کو ارریلیونٹ جو ہے میں تو کم از کم سمجھ رہا ہوں. آپ لوگ آئی ڈونٹ نو ہر روز عمران خان کا ذکر کیوں لے آتے ہیں میرے سامنے. دیکھیں ہی از اے کنوکٹ. حکومت کے لیے تو وہ مستقل خطرہ ہے نا، ان کے لیے تو تبھی تو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں. جب میں کہہ رہا ہوں کہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں تو خطرہ نہیں ہے. ہی از اے نو مور تھریٹ ٹو گورنمنٹ. گورنمنٹ کو خطرہ جو ہے کسی سے نہیں ہے اس ٹائم، اپنے آپ کے علاوہ کسی سے خطرہ نہیں ہے. اچھا. اپنے اتحادیوں سے علاوہ کسی سے خطرہ نہیں ہے. ان کو خطرہ جو ہے وہ یا خود سے ہے، اپنی کارکردگی سے ہے، یا اپنے رویوں سے ہے. حکومت کو PTI سے کوئی خطرہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی سے ان کو عمران خان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اتحادی ہے نا جی، اس سے ہو سکتا ہے. کیونکہ پچھلے دنوں یہ بھی خبریں تھیں نا کہ بلاول صاحب کو اب وزیر اعظم بنایا جائے گا. نہیں وہ بلاول صاحب کی جو بات کی تھی نا سلیم حیدر صاحب نے، وہ تو ہر پولیٹیکل پارٹی کی خواہش ہے کہ ان کا لیڈر پرائم منسٹر بنے. یہ پچھلے الیکشنز کے اندر بھی وزیر اعظم بلاول کے نعرے لگاتے تھے پیپلز پارٹی. تو پیپلز پارٹی کا پرائم آبجیکٹو تو یہی ہے. ٹھیک ہے، ادھر سے مسلم لیگ نواز جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہی تھی، لیکن بنایا انہوں نے پھر شہباز شریف صاحب کو. ٹھیک ہے، تو آبجیکٹو تو یہ ہے، لیکن آگے جو سیاست ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے، کیا جو ہے وہ کارڈ سامنے آتے ہیں نتائج، جو الیکشنز کے بعد نتائج کے بعد، وہ اس کے حساب سے پھر سیاسی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں شہباز شریف صاحب میں کوالٹی ہے کہ انہوں نے PDM کے اندر 12-13 سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے اور بڑے سموتھلی چلے. تو یہ شاید یہ آرٹ شاید محمد نواز شریف صاحب میں نہیں ہے. وہ لے کے چل سکتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ آزادانہ فیصلے کرنے کے حوالے سے انہوں نے حکومت کی ہے. جب بھی نواز شریف صاحب کو گورنمنٹ ملی ہے وہ 2/3 میجورٹی ملی ہے. 97 میں تو ان کی مطلب 90% سیٹیں مسلم لیگ نواز جیت گئی تھی اور چاروں صوبوں میں ان کی حکومت بن گئی تھی. یعنی 97 کے اندر جو مینڈیٹ ملا ہے محمد نواز شریف صاحب کو، آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیشین کو نہیں ملا. اس ٹائم ہم بچپن میں ہم سنتے تھے 97 میں کہ نواز شریف کا کھمبا جیتے گا، اور پھر کھمبا جیتا. عمران خان نے وہ پاپولیرٹی انجوائے نہیں کی جو نواز شریف صاحب کو مل چکی ہے. پھر اس کے بعد ایک ہی رستہ تھا ملک میں مارشل لا کا نواز شریف کو ہٹانے کے لیے، تو پرویز مشرف نے مارشل لا لگا کے ہٹایا تھا، ورنہ کوئی رستہ نہیں تھا. اور جس دن نواز شریف صاحب ہٹے اس دن بھی یعنی نواز شریف صاحب کے لیے جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کا جو ورکر ہے نا، نواز شریف کا جو ووٹر ہے وہ خاموش ووٹر ہے. وہ جذباتی نہیں ہے، وہ جلاؤ گھیراؤ کرنے والا نہیں ہے، وہ انتشاری نہیں ہے. کیونکہ نواز شریف نے ہمیشہ یعنی کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ لیا. اس نے منصوبے بنائے، موٹر ویز بنائی. نواز شریف کا جو سٹائل ہے سیاست کا، وہ کسی کو برا بھلا کہہ کے کنڈیم کر کے، کسی کو چور کہہ کے جو ہے نا وہ سیاست میں اپنی ووٹ نہیں لیتے. یہ اپنا کام دکھا کرتے ہیں. اور مریم نواز بھی وہی کام کر رہی ہے. مریم نواز بھی جو پنجاب کے اندر یعنی دن رات ایک کیا ہوا ہے. میرے خیال کے مطابق جتنی محنت وہ منصوبوں پر کر رہی ہیں، اتنی ہی محنت شاید جو ہے نا ان کو ضرورت ہے نیریٹو بلڈنگ کے اوپر بھی، یہ کام دکھانے کے حوالے سے بھی. اچھا. اور میں پہلے بھی کل جو میری مصدق ملک صاحب سے بات ہو رہی تھی، میں یہی کہہ رہا تھا کہ ان کی نیریٹو بلڈنگ بہت کمزور ہے. اب بیسیکلی جو ڈیلیور کرنے کے لیے نیریٹو بلڈنگ بیسیکلی پولیٹیشین کا کام نہیں ہے، لیکن آج کی سیاست یہ رخ اختیار کر چکی ہے. تو اب ان کو کم از کم اس سمت میں سوچنا چاہیے. یہ کمزوری ہے ان کی، یہ وقت ضائع کر رہی ہیں. اچھا یہ بتائیں، وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے. بالکل. اور الیکشن آ جاتے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں 1 سال گزرا ہے، تو 1 سال گزرتے ہوئے سمجھ آئیے؟ نہیں سمجھ آئی. بالکل یہ سمجھ آئی نا. اس طرح اگلے 3-4 سال بھی گزر جائیں گے. اچھا یہ بتائیں، یہ شیر افضل مروت صاحب نے جو یہ بیان دے دیا ہے کہ جناب نواز شریف کو غلط طریقے سے نکالا گیا، انفیئر ہوا جو بھی ہوا، تو اس سے لگ رہا ہے کہ ان کا جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہے. اور یہ اسپیکولیشنز بھی بہت ہیں کہ کون پک کرتا ہے، مریم یا بلاول. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے
یہ کہنے کی باتیں ہیں. کس پولیٹیکل پارٹی میں گنجائش ہے؟ خیبر پختونخوا کے اندر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز دونوں جماعتوں کے اندر بہت گنجائش موجود ہے. وہاں پر ان کے کوئی ایسی کانسٹیٹوئنسیز نہیں ہیں جو شیخ افضل مروت صاحب کی کانسٹیٹوئنسی میں آلریڈی کوئی تگڑا اگر بندہ موجود ہے مسلم لیگ نواز کا تو پھر تو وہ نہیں لیں گے اس کو, یا پیپلز پارٹی کے اندر موجود ہے تو نہیں لیں گے. اور شیخ افضل مروت اگر وہ آتے ہیں تو کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر آنا چاہ رہے ہیں. اور اب یہ دیکھنا ہے, شیخ افضل مروت کراؤڈ پولر ہے, جو ہمارے پشتون بھائی ان کو پسند کرتے ہیں, ایون اسلام آباد کے اندر لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, لیکن کیا ان کا اپنا ووٹ بینک ہے یا وہ پی ٹی اے کے صرف ووٹ بینک کے ساتھ چل رہی ہیں؟ اب یہ تو وقت ثابت کرے گا, لیکن میرے خیال سے ایک مقبول آدمی ہے, ایک معروف آدمی ہے, انہوں نے ابھی تک کچھ ڈیلیور نہیں کیا, لیکن ہاں نعرے لگائے ہیں. ایک چیز ثابت کی ہے کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں, دلیر ہیں. ڈسپلن کے اندر جو ہے وہ سوشل میڈیا جو کا جو ڈسپلن ہے ان کا پی ٹی اے کا, جس سے بہت بڑے بڑے رہنما ڈرتے ہیں پی ٹی اے کے. ایون عمران خان صاحب بھی اس سے جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا وہ گھبراتے ہیں, اور گھبرا کے یہ ثابت میں کروں گا بات, عمران خان صاحب اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے گھبراتے ہیں. جی عمران خان صاحب اپنے سوشل میڈیا ٹرول سے گھبراتے ہیں, یہ خبر دے رہا ہوں. اس کی بڑی مثال دوں آپ کو, جی ڈاکٹر توقیر صاحب, عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں, اعظم خان صاحب بات کرتے ہیں ڈاکٹر توقیر صاحب سے, انہیں کہتے ہیں کووڈ سے پہلے کی بات ہے جی کہ آپ کو میں ہیلتھ جو ہے نا سیکٹری ہیلتھ لگاتا ہوں وفاق میں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں, کیونکہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے پنجاب میں سرو کیا ہوا ہے, مال ٹاؤن والا ان کے اوپر کچھ الزام وغیرہ لگا ہوا تھا, تو وہ گریز کر رہے تھے. پھر اعظم خان صاحب نے عمران خان صاحب سے بات کر کے تو گو ہیڈ دیا جی, اور اعظم خان نے کہا جی ڈاکٹر توقیر کو کہ آپ آ جائیں, میں نے پرائم منسٹر سے بات کر لی ہے, آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا, آپ کو فری ہینڈ ملے گا. اور پھر اچانک کووڈ آ جاتا ہے. کووڈ میں پھر وہ این سی او سی آپ نے نام سنا تھا کووڈ کے اندر, جس کو عمر جو ہے اسد عمر صاحب بیٹھے ہوتے تھے بیچ میں, آرمی بیٹھی ہوتی تھی, ہیڈ کرتے تھے. یہ این سی او سی ڈاکٹر توقیر صاحب نے ڈیزائن کیا تھا, جس کو پوری دنیا نے سراہا. اس شخص کو سوشل میڈیا ٹولز کی وجہ سے پریشر میں آ کر چند دنوں بعد جو ہے وہ سیکٹری ہیلتھ کے عہدے سے ہٹا دیا عمران خان صاحب نے, کمٹمنٹ دینے کے باوجود کہ جتنا جو مرضی ہو, جیسا مرضی پریشر آئے, میں نہیں ہٹاؤں گا. اچھا جی, ایک بندے نے اتنا برین ہے وہ ڈاکٹر توقیر صاحب کی دنیا نے تعریف کی جی. اور ابھی وہ آپ کو پتہ ہے نا, جو سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں, وہ شہباز شریف صاحب نے ان کو دوبارہ اپنے پاس رکھا. ان کی اتنی کمی محسوس ہوئی کہ وہ ورلڈ بینک میں چلے گئے 3 ایئرس کے کانٹریکٹ کے اوپر, اور ابھی ورلڈ بینک کا ڈیلیگیشن وہ پاکستان لے کر آئے ہیں. میرے خیال سے آئی بلیو وہ آج واپس جا رہا ہے. $40 ارب 10 سال کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں مختلف جو ایریاز ہیں وہاں پر وہ لگائے گا ورلڈ بینک. کتنا؟ $40 ارب. یہ وہاں سے وہ لے کر آئے, 1 سال تقریباً وہ رہے وہاں پر ورلڈ بینک کے اندر, ٹھیک ہے. اور ابھی ان کی وجہ سے ہی جو فیڈرل کیبنٹ میں جو ایکسپینشن ہے وہ رکی ہوئی ہے, کہ وہ ورلڈ بینک کا ڈیلیگیشن جب واپس جائے گا اس کے بعد پھر ڈاکٹر توقیر صاحب کیونکہ اویلیبل ہوں گے, کیونکہ اچھا نہیں تھا کہ وہ ورلڈ بینک سے زائد ایکسیپٹ ہوا نہیں ہوا, تو اب اس کے بعد ڈاکٹر توقیر صاحب بھی منسٹر فیڈرل کیبنٹ میں آئیں گے, کیونکہ پرائم منسٹر کو ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے بار بار. تو اور کوئی وزیر بنے نہ بنے, ڈاکٹر توقیر صاحب نے وزیر بننا ہے, اور یہ نہیں کہ وہ اپنی خواہش سے وزیر بننا چاہ رہے ہیں, ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے. ہی از اے فائن مین, ہی از اے برین, وہ ایک ڈوئر ہے. اور میرے خیال کے مطابق پرائم منسٹر ہو یا ہمارے جتنے بھی لوگ, ایون عمران خان صاحب بھی ان کی جو ہے نا ان کی کارکردگی اور ان کی جو کہتے ہیں ایفیکٹونیس کے جو ہے نا وہ اس کو مانتے ہیں, لیکن وہ پریشر کی وجہ سے انہوں نے آگے سے جو ہے نا ان کو ہٹانا پڑ گیا. یعنی کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو ڈاکٹر توقیر کو برینڈ نہ مانتی ہو, کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, ایون کہ اسٹیبلشمنٹ تک بھی وہ بھی معترف ہے ڈاکٹر توقیر صاحب کی. مطلب ایک آپ کو اتنا قابل شخص ملا ہے, ایسے لوگوں کو آپ کو قدر کرنی چاہیے. تو ڈاکٹر توقیر کو بھی عمران خان صاحب نے اپنے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہٹا دیا. سیکٹری ہیلتھ کے عہدے سے. جی ہسٹری سٹوری ہے, تو یہ حقیقت ہے. تو یہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہے. تو یہ شیخ افضل مروت جو ہے نا وہ انہوں نے پرواہ نہیں کی, تو وہ پرواہ نہیں کرتے. بات شیخ افضل مروت سے سٹارٹ ہوئی تھی نا, تو شیخ افضل مروت صاحب جو ہے نا پرواہ نہیں کرتے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کی. تو یہ کچھ چیزیں ہوں گی دیکھنے والی, کیونکہ نواز شریف صاحب بھی زرداری صاحب بھی کیا ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے. لیکن جو بھی ایکسیپٹ کرے گا اپنا فائدہ حاصل کرے گا. گڈ مین, ہاں ٹھیک آدمی ہے. ہاں اگر کوئی پیسے بناتے ہیں, وہ ایسے کوئی اطلاعات بھی ہیں, الزام لگاتے ہیں پی ٹی آئی والے کچھ کہ آپ وہ چھوڑ چکے ہیں نا, تو آپ الزام بھی لگا رہے ہیں, کہتے ہیں دھڑیاں لگاتا ہے.
اب پی ٹی آئی والے لوگ کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ ہر جگہ سے, جو الیکشنوں میں یہ ہر جگہ جاتے تھے نا, تو کہتا ہے کہ ہماری پی ٹی آئی کے ہر جگہ 2 گروپس بنے ہوئے تھے. ایک مخالف, ہر پارٹی میں ہوتا ہے نا, ہر علاقے میں 2 گروپ ہوتے ہیں ایک پارٹی کے اندر ود ان پارٹی, تو جو پیسے دیتا تھا اس کے پاس چلے جاتے تھے. اچھا, ہاں بقول ان کے, یہ پی ٹی آئی والے بتا رہے ہیں, ہمارے پی ٹی آئی کے اندر بھی دوست ہے نا, تو پی ٹی آئی والے بتا رہے تھے کہ یہ شیر افضل مروت نے ہر جگہ جتنے جلسے کیے تھے جب پی ٹی آئی کو ریوائیو کرنے کے لیے, وہاں ہر جگہ اس نے پیسے لیے ہیں بقول ان کے. اب اللہ بہتر جانتا ہے, جس کا جواب تو شیر افضل مروت صاحب دے سکتے ہیں کہ پیسے لیے یا نہیں لیے, الزام لگائے جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سو ویورز, مزید انسائٹس تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.